اگر کوئی نبی کو انسان اور بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ نبی کو منعم علیہم نہیں سمجھتا، انبیاء کو منعم علیہم نہیں سمجھتا ہے؟ سورہ فاتحہ سے بشریت کا مسئلہ حل ہو گیا، اللہ کے لیے کچھ پڑھا نہیں پڑھا، اڑے ہو گیا۔ ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، تعریف کی جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے وہ کشف اصطلاحات الفنون ہو یا دستور العلماء عبد النبی احمد نگری کی یا سید شریف جرجانی کی تعریفات ہوں، نبی کی تعریف سب نے یہ کیا النبی انسان بعثہ اللہ الی الخلق۔ اس لیے اس مسئلے میں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نبی پاک رسول بھی نہیں کہنا، بلکہ کیا کہنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ۔ نبی پاک انسان ہے یا نہیں ہے، سمجھے؟ بس صرف کہہ دینا کہ کسی کتاب میں نبی کی تعریف بتا دیں۔ چنانچہ حضرت اقدس ہی کہہ دوں اور کیا، الشاہ الفاضل مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی کتابوں میں جو جہاں نبی کی تعریف تھی، موجودہ طبقہ جو ہے نا انہوں نے نکال دی اس کو، فوراً انہوں نے نکال دی۔ جیسے حضرت مولانا مودودی کی کتابوں سے خلافت ملوکیت سے بہت، اگر پرانا ایڈیشن کسی کے پاس ہے تو پھر مسئلہ ہی خراب ہے، لیکن موجودہ طبقہ نے بہت کچھ نکالا، اسے نکالا بہت کچھ نکالا۔ تو حضرت کی کتابوں میں جہاں جہاں یہ تھا، اب یہ درد سر بن گیا ہمارے لیے، اس کو انہوں نے ختم کر دی۔ نہ رہے باس نہ بجے بانسری، جان چھوٹی ہماری۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں ہے؟ تو اس لیے آسان سا مسئلہ ہے، النبی انسان بعثہ اللہ الی الخلق۔ نبی رسول کا فرق وہ الگ مسئلہ ہے جو ہم لوگ بخاری میں پڑھاتے ہیں، مسئلہ مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ نبی کی تعریف یہی ہے، النبی انسان بعثہ اللہ الی الخلق۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ نبی فرشتہ ہے، نبی تو ہوتا ہی انسان ہے۔ اب کہو محمد رسول اللہ، ملائک ہے، محمد رسول اللہ کہہ رہا ہوں، اب نبی نہیں کہہ رہا ہوں، محمد رسول اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملائک ہے، یہ کوئی بھی اس کے قائل نہیں ہے کہ فرشتوں میں سے، جب فرشتوں میں سے نہیں ہے تو انسان ہے، اور اگر انسان نہیں ہے تو تیسرے مخلوق کوئی رسول بن کر کے آیا ہی نہیں دنیا میں۔ محمد رسول اللہ کی رسالت کا انکار، اللہ بڑا، اگر مگر نہیں، یا عیسیٰ یا موسیٰ یا محمد یا احمد یا رحیم داد یا کریم داد یا عطا محمد یا فتح محمد، بات صاف سی بتاؤ کیا ہے؟ حضرت ملائک ہے، فرشتہ ہے، فرشتے تو شادی نہیں کرتے، ان کی اولاد نہیں ہوتی، وہ فرشتے شادی بھی نہیں کرتے، اولاد بھی ان کی نہیں ہوتی۔ حضرت نے شادی کی، حضرت کی اولاد بھی تھی، تو حضرت فرشتہ نہیں ہے نا، اور خود بھی کہتے ہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي ملک، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ تو اب کیا رہ گیا؟ انسان۔ اور وہ فرشتہ نبی اپنے آپ کو خود نہیں مانتا، جیسے کہ قرآن میں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي ملک، انسان تم لوگ نہیں مانتے تو ہے کیا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ رسالت رسول کے لیے ضروری ہے، یا انسان ہوگا یا فرشتہ ہوگا، کس کے لیے؟ اب دوسرا انداز آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے نبی کا تھا۔ رسول دو مخلوق سے آتے ہیں، یا انسانوں سے، یا بولو انسانوں سے یا فرشتوں سے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ صرف دو قسم کے رسول آئے دنیا میں۔ تو فرشتہ تو وہ خود اپنے آپ کو نہیں کہتا، اور انسان آپ بھی نہیں کہتے، نتیجہ یہ نکلا محمد رسول اللہ کی رسالت کا انکار۔ اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو بولنا۔ چوتھا مسئلہ سمجھو، ناکح اور منکوح کے درمیان میں جنسیت ضروری ہے۔ ناکح اور منکوحہ، ناکح اور منکوحہ، ان کی جنسیت ضروری ہے، یا انسان ہو یا جنات ہو، فرشتہ تو شادی نہیں کرتے، یا انسان ہو یا جنات ہو۔ امام ابو حنیفہ کے ہاں جن کا انسان سے، انسان کا جن سے نکاح نہیں ہوتا۔ نبی کی بیویاں انسان ہے یا نہیں ہے؟ بالاتفاق علامہ محمد رضا خان پوری دنیا کے ہیں انسان ہیں، عائشہ، سودا، حفصہ، زینب، اور اسی طریقے صفیہ، ہماری جو مائیں ہیں، جویریہ،
یہ سب انسان ہیں۔ جب ہماری مائیں نبی کی بیویاں وہ انسان ہے تو پھر نبی انسان ہے، اور اگر نبی کا جنس ہی الگ ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے، تو نکاح سرے سے ہوا ہی نہیں ہے۔ تم فتاوی شامی میں کہیں بھی کسی فتویٰ میں دکھا دو، لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے؟ کچھ بلا پڑا؟ یہ 4 باتیں ہوں گی، سمجھے؟ ہاں مسئلہ ہے۔ ہاں امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل کے ہاں جنات کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے، حالانکہ جنات نکاح، سمجھے؟ لیکن ہم تو حنفیہ سے بات کر رہے ہیں نا۔ علامہ رضا خان نے تو کیا ہے در مختار کی شرح بھی لکھی ہے، جد الممتار، دبئی سے بھی چھپتی ہے، 30 جلدوں میں۔ آدمی غضب کا تھا، سمجھے میں لوگوں؟ ہر انسان کی تفردات بھی ہوتے علماء کے، لیکن آدمی ہے پڑھنے کے، سمجھ شریف میں پڑھنے کی چیز ہے، اور عربوں کے ہاں بھی بہت اب اس سے فقاہت میں لوگ استفادہ کرتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تفردات اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ لوگ موجودہ جو لوگ ہیں یہ احمد رضا خان کو ماننے والے بھی نہیں ہیں۔ علامہ محمد رضا خان یہ کوئی مستقل الگ چیز ہے، جیسے کہ ہم لوگ دیوبندی ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دیوبندیت کے اصول کیا ہے اور دیوبندیت کے ارکان کیا ہے، جیسے نماز کے ارکان ہوتے یہ ہوتے، تو انشاءاللہ یہاں کسی کو بھی پتہ نہیں، اور پتہ کر کے آ جانا۔ ہر ایک آدمی کوئی بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہہ دے، اس طرح نہیں ہوگا۔ اس کے اصول ہے، اس کے ارکان ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ہاں جنات کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں ہے، ائمہ ثلاثہ سے اجازت دیتے، امام صاحب اجازت نہیں دیتا۔ ناکح اور منکوحہ کے درمیان میں جنسیت، ان کا جنس الگ ہے۔ تسخیر جن کی بھی امام ابو حنیفہ اجازت نہیں دیتا، اور نکاح بالجنیہ کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ 5ویں بات، 6ٹھی بات سمجھو، والد اور مولود میں جنسیت ضروری ہے۔ والد اور مولود، یعنی مولود لہو اور مولود لہو ابا ہے اور مولود بچہ ہے۔ ولد کی تعریف یہ ہے کہ الولد من یکون من نطفت ابیہ ویکون نوعا من نوعہ، بڑے بچے ابا کے نطفے سے ہو، ویکون نوعا من نوعہ، اسی کا نوع ہو، سمجھتے ہیں؟ اور نوع کیا ہوتا ہے؟ ہاں، جو جن سے قریب اور فصل قریب سے مرکب ہوتا ہے، پڑھا ہے؟ جن سے قریب اور فصل قریب سے مرکب۔ ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، نوع کا مقتضا اپنے تمام افراد میں کلی متواتی کے طور پر برابر ہوتا ہے۔ جیسا کہ مولوی صاحب جتنا موٹا ہے، وہ جتنا وہ حیوان ناطق ہے، تو ایک بچہ 4 پاؤنڈ کا پیدا ہوتا ہے، وہ بھی اسی قسم کا حیوان ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے یہ حیوان ناطق کامل ہے اور یہ حیوان ناطق ناقص ہے، نہیں۔ اس کے کہ لا تشکیک فی الماہیات ولا فی العوارض، اور حیوانیت اور ناطقیت یہ ماہیات میں سے ہیں، اور لا تشکیک فی الماہیات، ماہیت میں تشکیک نہیں ہے، وہ کلی متواتی کے طور پر اپنے تمام افراد میں برابر سرابر صادق آتے ہیں۔ سمجھتے ہیں؟ آئے مسئلہ، یہ لفظ انعام سے مسئلہ آؤٹ ہو گیا، سمجھے؟ اس لیے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان ہونا متعین ہے، جی طے شدہ ہے۔ باقی مسئلہ رہ گیا کہ اپنے جیسے انسان، اپنے جیسے انسان، اپنے جیسے تو میں تم کو نہیں سمجھتا، تم مجھے اپنے جیسے نہیں سمجھتا، تو محمد کو کون اپنے جیسے؟ وہ کون سا بغیرت دیوبندی ہے کہ جو محمد کے حسن و جمال میں بھی ٹانگ اڑانے کی کوشش کر دے؟ وہ کون سا بدبخت ہے جو آپ کے مقام اور مرتبے میں سوچ بھی نہیں سکتا؟ سمجھے؟ اللہ اپنے الوہیت میں متفرد ہے، محمد نبوت میں متفرد ہے، حسن و جمال محمد پہ ختم ہے۔ کون سا بغیرت دیوبندی ہوگا؟ کروڑوں اربوں کھربوں دیوبندیوں کو جمع کرو، محمد کے خاک کے برابر نہیں، پاؤں کے خاک۔ یہ کون کہتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ سمجھے؟ محمد توی دل برو دل ربا، ببینو حسن خودگیر و آئین را، کہ واللہ چون خود نبینی کسے، درین جملہ خوبان قرب خدا۔
خدا کی قسم 1.25 انبیاء میں تیرے جیسا سوہنا کوئی بھی نہیں ہے کہ واللہ چون خود نبینی کسے دری جمل خوبان قرب خدا. اگلے والے کو ذرا سنو. ز اوصاف ممتاز توئیں بسست، ز اوصاف ممتاز توئیں بسست کہ کردد خدا آخر الانبیاء. اے میرے پیارے محمد، میں نالائق ملا ہوں، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، صرف اتنا کہہ سکتا ہوں، سمجھے؟ اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. حسن و جمال بھی تجھ پہ ختم اور نبوت بھی تجھ پہ ختم. بس آخری ڈگری. حسن و جمال بھی تجھ پہ ختم اور نبوت بھی آپ پہ ختم. ز اوصاف ممتاز توئیں بسست کہ کردد خدا آخر الانبیاء. اللہ نے آخری نبی آپ کو بنا دیا. سبحان اللہ. نبوت آپ پہ ختم ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حسن و جمال آپ پہ ختم ہے، اس کے بعد کوئی حسن و جمال کا سوچ بھی نہیں سکتا. سمجھے؟ اب اگلے والے ذرا سن لینا. چشد کرنا آخر شمارت تران، چشد کرنا آخر شرا شمارت تم ترا یکی شقیان پنجاب پیما. اس سے کیا فرق پڑے گا کہ کوئی پنجاب کا بے غیرت اگر آپ کو آخری نبی نبانے جائے جہنم میں الو کا پٹا. آیا سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ ہندوستان کے پنجاب کا تھا غلام احمد قادیانی.